يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. درختوں اور ان کے پھلوں کی بے میں رخصت. عن زید بن ثابت. اچھا، پہلی بات تو عرایا. یہ عرایا ہم پڑھیں گے آج کہ عرایا خاص ایک اصطلاح ہے، بیع العرایا. وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پرانی کھجور ہے فرض کرو، اور ابھی درختوں پر نئی کھجور لگی ہے جو پک رہی ہے، جس کو رطب کہا جاتا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں یہ رطب کھاؤں، تو آپ پرانی کھجور کے بدلے میں یہ رطب جو ہے خریدتے ہیں، سودا کرتے ہیں باغ والے سے، درخت والے سے، کھجور والے سے. تو اصل تو یہ ہے کہ جس آپ نے پڑھا ہے کہ یہ چیز منع ہے. ہم نے ابھی مزابنہ ہی پڑھا ہے نا. مزابنہ کیا ہے کہ پکی ہوئی جو یعنی پرانی کھجور ہے اس کو درختوں پر لگی کھجور کے مقابلے میں اس کا سودا کرنا اصل یہ منع ہے. لیکن یہاں پر ترجمہ میں رخصت نہیں دیا گیا. ہاں نہیں، ترجمے میں رخصت نہیں کیا، ان کو دینا چاہیے رخصت. ہاں رخصت ہے نا. رخصت کا معنی کیا ہے؟ رخصت کا لفظ جو ہے، یا جس کو عربی میں رخصہ کہا جاتا ہے، تو رخصت کا لفظ جو ہے یہ کسی ایسی چیز جو اصل کرنے والی ہے، فرض ہے، لازم ہے، لیکن آپ کو اس میں چھوٹ دی گئی ہے. رخصہ ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ آپ اس کام کو کریں. تیمم کیا ہے؟ رخصت ہے. بیمار آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ رخصت ہے. تو اصل کیا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے. اصل یہ ہے کہ آدمی وضو کرے، تیمم نہ کرے. تو تیمم کیا ہے؟ رخصت ہے. اسی طرح یہاں پر بھی رخصت، کہ اصل تو یہ چیز منع ہے کہ آپ پرانی کھجور کا درخت پر لگے کھجور کے ساتھ تبادلہ کریں، منع ہے، چاہے وہ اندازہ بھی کیوں نہ ہو تب بھی. لیکن عرایا ایک مخصوص چیز ہے کہ جس میں 5-6 شرطوں کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے. 5-6 شرطوں کے تحت اس کی اجازت دی گئی. ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو یہ عرایا ہے کہ جو سودی ہی چیز ہے، لیکن اس سودی چیز میں سے اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے. لوگوں کی حاجت کے تحت، ضرورت نہیں، حاجت کے تحت. اور ہم یہ بھی مسئلہ ڈسکس کریں گے، بتائیں گے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف ضرورت کے تحت حلال نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات حاجت کے تحت بھی حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ پہلی رخصت کا لفظ. تو رخصت اور عرایا. اور دوسرا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے باب کیا، چیپٹر کیا ہے اس میں؟ نہیں، ترجمہ کیا ہے ترجمہ؟ ہاں، درختوں اور ان کے پھلوں. تو درخت اصول کا انہوں نے معنی صرف درخت کیا ہے، حالانکہ اصول کا معنی صرف درخت نہیں ہے. اصول کے معنی ہر وہ چیز جو ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، مکان ہے، یا کوئی پلاٹ زمین ہے، کوئی زرعی زمین ہے، کچھ بھی ہے. یہ سبھی کیا ہیں؟ اصول ہیں جو ثابت شدہ چیزیں ہیں. اور اس میں درختوں بذات خود درخت بھی ہیں. ہاں، درخت بذات خود تنا بھی ہے، درخت بذات خود بھی وہ اصول ہے. اور ثمار کیا ہیں؟ ان کے پھل. تو اس باب میں ان چیزوں کا بیان آ رہا ہے. سب سے پہلے وہ عرایا کے بارے میں بیان کریں گے کہ عرایا کیا چیز ہے، اس کے جائز ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں. جی ہاں، پڑھیے. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص في العرايا ان تباع بخصها كيلا متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخصها تمرا يأكلونها رطبا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا میں رخصت کی کہ ان کو اندازہ سے ماپ کر فروخت کر دیا جائے. بخاری اور مسلم. اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک کھجور دے کر کھانے کے لیے تازہ کھجوریں حاصل کر لیں. اگلی حدیث پڑھی ساتھ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا میں اجازت اور رخصت عنایت فرما دی
بائیں صورت کے تازہ کھجوروں کو خشک کے عوض اندازے سے فروخت کر لیا جائے، جبکہ یہ 5 وسق کی مقدار سے کم ہو یا پھر 5 وسق ہوں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ دونوں حدیثیں جس میں عرایا کا حکم آیا ہے، اور عرایا کا میرے خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عرایا کیا چیز ہے۔ عرایا کیا چیز ہے کہ جو پرانی کھجور، درختوں پر لگی ہوئی کھجور جو نئی رطب ہے، اس کے بدلے میں اس کا تبادلہ کرنا۔ اور اس کو عرایا یا عریہ کیوں کہا گیا؟ عرایا یا عریہ ہے عاری سے، کس چیز کا عاری ہونا، کس چیز سے عاری ہونا۔ عاری ہونا کا معنی جانتے ہوں گے؟ عاری ہونا کس چیز کا خالی ہونا، خالی ہونا، کہ فلاں اس چیز سے عاری ہے، یہ خالی ہے۔ تو یہ کس چیز سے خالی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قیمت سے خالی ہے، نہیں سود سے نہیں، قیمت سے خالی ہے۔ یہاں پر پیسہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہاں پر قیمت نہیں ہے، کھجوریں کھجور کے بدلے میں دی جا رہی ہیں بغیر کسی اپنے نقد کے بغیر، تو نقد سے خالی ہیں، اس لیے اس کو عرایا کا نام دیا گیا، تاکہ عرایا کا لفظ جو ہے آپ کو سمجھ آئے کہ جب عرایا کا لفظ پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ عرایا وہ یعنی وہ کھجوریں جو پرانی کھجور کے بدلے میں تازہ درختوں پر لگے کھجور ہے وہ لے رہے ہیں، اور لے کے سے رہے پیسوں سے نہیں بلکہ کھجور کے بدلے میں، تو یہ نقد سے خالی ہے، اس لیے اس کو عریہ کہا گیا یا عرایا کہا گیا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ پہلی بات تو اس کے لیے ان کو خرص ان کا اندازہ کیا جائے، جو درخت کھجوروں پر اپنے درختوں پر جو کھجور لگی ہے اس کا اندازہ کیا جائے۔ اندازہ کرنے والا کون ہو؟ کہ جو اس چیز کا ماہر ہو، جو اس چیز کا ماہر ہو کہ واقعی یہ درخت پر جو کھجور کا خوشہ لگا ہوا ہے، یا اس درخت پر جو کھجور پر درختیں ہیں، اس درخت پر جو کھجوریں ہیں کتنی، اس کا کتنا وزن ہوگا خشک ہونے کے بعد، کیونکہ یہاں پر ہم تبادلہ کر رہے ہیں خشک کھجور کے ساتھ اس کا۔ تو اندازہ کیا کرنا ہے کہ یہ کھجور جو درخت پر لگی ہوئی ہے، یہ جب خشک ہو جائے گی، اس جو کھجور میں جب میرے پاس جو پڑی ہے جب اس طرح کی بنے گی، اس طرح کی کھجور بننے کے بعد اس کا وزن کتنا ہوگا۔ اب ممکن ہے اس کا وزن جو ہے وہ 40 کلو ہو جو لگی ہے، لیکن خشک ہونے کے بعد فرض کرو 20 کلو رہ جاتی ہے، تو آپ جو اپنے پرانی کھجور دیں گے وہ اس لحاظ سے دیں گے کہ جتنی وہ لگی ہے وہ جب خشک ہونے کے بعد جتنی رہ جائے گی اس لحاظ سے اس کا تبادلہ کریں گے۔ فرض کرو آپ 20 کلو کھجور آپ کے پاس پرانی ہے، تو درخت پر بھی جو لگی کھجور ہے 20 کلو ہونی چاہیے، اگر خشک ہونے کے بعد 20 کلو ہونی چاہیے، اگر اس سے کم یا زیادہ رہتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط اس کی ہے کہ اس کا اندازہ لگائے گا وہ شخص جو ان چیزوں کا ماہر ہے، کہ وہ جو تازہ کھجور جو رطب ہے اس وقت، وہ جب خشک ہوگی تو اس کا وزن کتنا رہ جائے گا، تو جتنا وزن اس کا رہے گا اتنے ہی وزن سے کھجور جو ہے پرانی کھجور اس کے بدلے میں دی جائے گی۔ ایک شرط یہ کی۔ دوسری شرط آپ کیا پڑھیں مسلم کی روایت میں کہ یاخذوها اہل بیت بخرصها تمرا یاکلونها رطبا، کہ اس کو رطب کی شکل میں کھایا جائے، اس کو جو درختوں پر کھجور ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے پکنے کے لیے، بلکہ اس کو اسی وقت اتار کر، چاہے وہ ساری اس وقت اتار لے یا تھوڑی تھوڑی کر کے اتار لے، جیسے جیسے وہ پکتی جائیں ان کو اتارتا جائے، کیونکہ کھجور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ نہیں پکتی نا۔ تو آپ نے ایک کھجور کا سودا کر لیا، فرض کرو 1 من کھجور آپ کے پاس پرانی پڑی ہے، اور اندازہ کیا خرچ لگانے والے اندازہ کرنے والے نے کہ کھجور کے درخت پر یہ خشک ہونے کے بعد 1 من کھجور ہوگی، تو آپ نے سودا کر لیا۔ تو کیا کریں گے آپ کہ اب آپ جو ہے اس کھجور سے جیسے جیسے پکتی جائیں گی اس کو اتارتے جائیں گے، تو اس کو آپ نے رطب کھانا ہے، اس کو یہ چھوڑ نہیں دینا کہ پکنے تک، خشک ہونے تک، پکنے سے مراد یعنی خشک ہونے تک چھوڑ نہیں دینا، کہ کھجور کو جب توڑا نہیں جاتا پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر خشک ہو جاتی ہے، وہ پکے یعنی کہ جو خشک کھجور وہ بن جاتی ہے، وہ جو پھر جو اسٹور ہونے والی، اگر خشک ہو جاتی تو پھر آپ اس چیز سے نکل گئے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا اندازہ کیا جائے، اور اندازہ کرنے والا ماہر آدمی ہو، خشک کھجور کے ساتھ اس کھجور کا اندازہ کرے تاکہ خشک ہونے کے بعد اس کے وزن کے برابر ہو جائے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس کو وہ رطب کی شکل میں کھائیں، یاکلونها رطبا، یعنی یہ ان کے لیے اجازت ہے کہ جن کو رطب کھانے کی ضرورت ہے، جو چاہتے ہیں رطب کھانا۔ جس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہے، آپ کے پاس باغ نہیں ہے کھجور کا، آپ کے پاس پرانی کھجور پڑی ہے، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس خریدنے کا، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں آپ کو پرانی کھجور دیتا ہوں، آپ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو تاکہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے اس سے تازہ کھجور کھلاتا رہوں۔ تو اس مقصد کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ دوسری چیز، تیسری شرط کیا ہے
کہ اس کو خریدنے کے لیے اس کے پاس نقد نہ ہو، نقد یعنی پیسے نہ ہو، اس کو یعنی کہ جو رطب کھجور ہے درخت پر لگی ہوئی، اس پر اس کو خریدنے کے لیے اس کے پاس نقد پیسے نہ ہوں۔ اگر اس کے پاس رقم ہے، پیسے ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو پیسوں سے خریدے، جو اصل طریقہ ہے۔ بھائی وہی نا، یعنی اس کے پاس اس کھجور کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کھجور کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تب جو ہے وہ پرانی کھجور جو ہے یہ نئی کھجور کے بدلے میں اپنے اس طرح سے تبادلہ کرے گا۔ اچھا، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پرانی کھجور کو بیچ دے، اس کے پیسوں سے یہ خرید لے۔ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا، آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اور خصوصاً جب نئی کھجور آ رہی ہوتی ہے تو پرانی کھجور پھر لیتا بھی کوئی نہیں ہے، سمجھے نا؟ ممکن ہے اس کو ضرورت ہو، ممکن ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے چلو بھی اس کو، یعنی کہ مہمان آ رہے ہیں کہ گھر میں کھانا چاہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ان کو دیتا ہوں، سمجھے نا؟ تو یہ چیز ہوتی ہے بعض اوقات۔ ایسے بھی جس کے پاس باغ ہے، درخت زیادہ ہے، تو وہ عموماً جو ہے نا کھجور کو ذخیرہ کر کے بیچتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے سے ذخیرہ ہوئی ملے گی کہ اس کو نہیں، ذخیرہ تو وہ نہیں بیچے گا نا، پرانی تو نہیں بیچے گا، اس کے پاس تو پرانی پڑی ہے، جو اس کے بدلے میں دے رہا ہے وہ تو پرانی کھجور پچھلے سال میں دے رہا ہے نا، اس سال اس نہیں دے رہا، سمجھے نا؟ الگ کل حال بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی، باغ والے کو بھی، اس کو بھی ضرورت ہو سکتی پرانی کھجور کی، کسی مقصد کے لیے، کسی چیزوں کے لیے، تو اس لیے جو ہے وہ تیسری شرط ہم نے کیا ذکر کی کہ وہ اس کے پاس نقد قیمت نہ ہو اس کو خریدنے کی، سوائے اس پرانی کھجور کے اس کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں کہ جس سے اس کو خریدے۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کھجوریں ایک دوسرے کے حوالے کر دے، ہاتھوں ہاتھ، یدن بید، جو شرط ہے یہاں کی یدن بید کی، اگرچہ مقدار میں بھی وہ اندازے سے برابر ہونے کی وہ اجازت دے دی گئی، وہ رخصت ہے صرف۔ ہم پہلے کیا پڑھ کے آئے ہیں مزابنہ میں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کی رخصت دی گئی۔ اصل یہ سودی چیز ہے جس میں مقدار کا یقینی طور پر برابر ہونا ضروری ہے، لیکن صرف اس حاجت کے تحت کہ چونکہ ان کو حاجت ہے کھانے کی، اس کی رخصت دی گئی ہے، تو رخصت تو دے دی گئی ہے، لیکن یدن بید کی شرط جو ہے وہ باقی ہے۔ مقدار میں تو وہ رخصت دے دی گئی ہے کہ اندازے سے پتہ چل جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یدن بید ہاتھوں ہاتھ ہونے کی شرط باقی ہے کہ پرانی کھجور والا وہ باغ کے مالک کے یا کھجور والے کے اس کے پرانی کھجور اس کے حوالے کرے، اور کھجور والا کھجور اس کے حوالے کر دے، کھجور کا درخت اس کے حوالے کر دے۔ کھجور کا درخت اس کے حوالے کرنے کا معنی کہ وہ جب چاہے اس سے جا کر توڑے۔ ہاں الگ بات ہے کہ اگر فرض کرو اس کو کوئی اس کے باغ میں خرابی ہوتی پیدا، نیچے کو فصل بوئی ہوئی ہے یا اس کے گھر کا معاملہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ طے کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے توڑنا ہے اور کب توڑنا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن کھجور کا درخت اس کے حوالے کر دے، حوالے کرنے کا معنی کہ اس کے ملکیت میں آ جائے، وقتی طور پر اس کی ملکیت میں آ جائے، وہ جب بھی چاہے اس سے توڑے۔ اور شرط کون سی ہے؟ ہاں جی، ہاں 5، دوسری حدیث میں نے جو ہم نے پڑھا ہے کہ 5 وسق، حدیث میں راوی کے شک ہے حدیث میں اندر کہ فیما دون 5 اوسق او فی 5 اوسق، کہ 5 وسق یا 5 وسق سے کم ہو۔ وسق کیا چیز ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کتنا ہوا منوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، خیر وہ تو اب ہاں جی، حدیث میں جو ہے اصل میں وزن کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں وسق کا ذکر تعلق جو ہے وہ ماپنے سے ہے۔ ہاں جی، پڑھا ہوا ہمیں پہلے۔ ہاں جی، ایک وسق جو ہے 60 سا ہے، 60 سا، اور 60 سا کتنا ہے؟ ایک سا جو ہے تقریباً 2.5 کلو کے قریب۔ ہاں جی، تقریباً۔ ہاں جی، تو ایک وسق جو ہے اتنا ہوتا ہے 60 سا، تو یہ اتنی مقدار ہو، فیما دون 5 اوسق، یعنی کہ 5 وسق سے کم ہو یا 5 وسق ہو۔ اور وید کے اندر چونکہ شک ہے، اسی علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 5 وسق سے کم ہو، پورا نہ ہو، اس سے کم مقدار میں ہو۔
تو تب جو ہے جائز ہے. لیکن اگر کسی کو 5 وقت سے زیادہ کی ضرورت ہے، فیملی بڑی ہے، یا مہمان آ رہے ہیں، چاہتا ہے کہ ان کو رطب کھلائے، ہاں جی، پھر کیا ہے؟ پھر وہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ کر سکتا ہے، سمجھے نا. ایک آدمی کے ساتھ تو اس کو 5 وسق سے کم کی اجازت ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے، سمجھے نا. اس کا طریقہ پھر یہ ہے، اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ کر سکتا ہے. اگر اس کو زیادہ ضرورت ہے، 10 وسق کی ضرورت ہے، 7-8 وسق کی ضرورت ہے، تو پھر کسی اور کے ساتھ وہ کر سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنی جو ضرورت کے مطابق یا حاجت کے مطابق اس کو کھجور چاہیے، تازہ کھجور چاہیے، وہ لے سکے. تو یہ 5 شرطیں ہیں اس کی. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس کا خرچ سے اندازہ لگایا جائے جو درختوں پر کھجور ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ کھانے کے لیے اس کو رطب کھایا جائے، اس کو پکنے نہ دیا جائے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ نقد نہ ہو اس کے پاس، اس کو خریدنے کے لیے کہ نقدی نہ ہو، نقد پیسہ نہ ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ ہاتھوں ہاتھ اس کا لین دین ہو، اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور 5 شرط کے 5 وسق یا 5 وسق سے کم ہو. جی ہاں، یہ 5 شرطیں ہیں اس کے، یعنی کہ حلال ہونے کی، جائز ہونے کی، اس کے یعنی کہ اپنے جو عرایہ ہے. اچھا، اس میں ہمیں اگر یہ تو اب ہم نے یہ پڑھا کہ کسی کو خود تازہ کھجور کھانے کی جس کو ضرورت ہے وہ یہ کرے. لیکن اگر باغ والے کو پرانی کھجور کی ضرورت ہے، پھر یعنی حدیث کے اندر الفاظ جو ہیں وہ عرایہ کے، یعنی جس کو اور اس میں شرط کیا رکھی گئی کہ وہ تازہ کھجور اس کو کھائیں. لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو کہ باغ والے کو پرانی کھجور کی ضرورت ہے، اس کے پاس پرانی کھجور نہیں ہے، اور کسی کے پاس پڑی ہے، اس کو وہ یہ باغ جو کھجور درختوں پر کھجور اس کو دیتا ہے پرانی کھجور کے بدلے میں، تو بعض علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے. لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ جائز ہے. یہ جائز ہے کیونکہ اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگوں کی عام طور پر حاجت ہوتی تھی، لیکن اس کے برعکس بھی جو باغ والے کو پرانی کھجور کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی اس کے لیے وہی حکم ہوگا. اس میں ہم نے جو اہم مسئلہ پڑھا ہے وہ کیا ہے، جس کا ہم ابھی ذکر کرنے لگے تھے پہلے، کہ بعض اوقات صرف ضرورت کے تحت نہیں بلکہ کسی حاجت کے تحت بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ حرام ہے. سود حرام ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا کہ اگرچہ اندازے سے بھی آپ نے پرانی کھجور کا تبادلہ کرنا ہو تب بھی وہ ناجائز ہے. مضابنہ ہم نے یہ پڑھا نا، اس کو ناجائز کہا گیا، لیکن یہاں پر اس کو جائز قرار دے دیا گیا. حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آدمی تازی کھجور نہیں کھائے گا تو مرے گا نہیں، سمجھے نا. صرف ایک حاجت ہے، یعنی چاہتا ہے کہ چلو تازہ کھجور آئی ہے تو میں ابھی لوگوں کے ساتھ اس سے مزہ اٹھاؤں اور گھر والے کھائیں. صرف ایک حاجت ہے، ضرورت نہیں. اور حاجت ضرورت میں فرق آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ضرورت وہ چیز ہے جو انسان کی بنیادی زندگی کی ضروریات ہے، جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، کھانے پینے کی جو بنیادی ضرورت ہے. اور حاجت وہ جو یعنی کہ اگر آگے ہوگی ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بھی اس کا معاملہ، اس کی زندگی چلتی ہے. تو یہ حاجیات میں سے، حاجت میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رخصت دی گئی، اس کی اجازت دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ ہاں جی، آسانی تو ہے، لیکن ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے ایک مسئلے کو، بہت اہم مسئلہ یہ. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ ہاں جی، دین آسان ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے. یہاں پر وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر چیز بذات خود حرام ہو، اس کی اجازت اس وقت ہے جب ضرورت ہو، اضطرار ہو، سمجھے نا. چیز بذات خود حرام ہو، سود بذات خود حرام ہے، لیکن وہ چیز جو سود کا ذریعہ ہے بذات خود سود نہیں ہے، سمجھے نا. سود کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب پرانی کھجور نئی کھجور کے بدلے میں اندازے سے بیچنا، اس میں سود کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، چانس ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے، سمجھے نا. صرف ایک وسیلہ ہے، سود کا ایک صرف وسیلہ ہے. تو وسیلے کے احکامات جو ہیں وہ اصل چیز کے احکام سے الگ ہوتے ہیں. اصل تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ الوسائل لها احکام المقاصد، کہ جو مقصد کا حکم ہے وہی وسیلے کا حکم ہے. لیکن یہاں پر رخصت کے معاملے میں آ کر کہ وسیلے میں وہ رخصت دی جا سکتی ہے جو اصل مقصد کے اندر رخصت نہیں ہے. مقصد کے اندر رخصت اس وقت ہوگی جب مجبوری ہے، جب ضرورت ہے، اضطرار ہے. لیکن یہ وسیلہ ہے،
مقصد نہیں ہے. تو وسیلے کے اندر جو ہے رخصت بعض اوقات بغیر ضرورت کے بھی دی جا سکتی ہے، بغیر ضرورت کے بھی یہاں پر. تو یہاں پر یہ چیز ہے آپ کے سامنے کہ صرف ایک وسیلے کی چیز میں جو ہے وہ کہ رخصت دی گئی. اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. اب ریشم جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے لیکن کبھی جائز بھی ہے. اگر خارش وغیرہ ہے تو اس طرح کی کیفیت میں جائز ہے. اب کیا یہ ضرورت ہے یا حاجت ہے؟ حاجت ہے، ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے وہ کوئی اگر ریشم کا کپڑا پہننے کے بجائے کوئی میڈیسن استعمال کر لے. ہاں جی، نہ اپنے ریشم کے کپڑے سے خارش نہیں ہوتی، دوسرے سے خارش ہوتی ہے تو میڈیسن استعمال کر خارش کو ختم کرے بھائی، سمجھے نا. لیکن صرف ایک حاجت ہے. تو جب حاجت تھی تو اس میں اجازت دے دی گئی. تو کیونکہ یہ بھی ایک وسیلہ ہے حرام کو پہنچنے کا، یعنی کہ اصل میں ریشم حرام مردوں پر کیوں کیا گیا کہ اس میں عورتوں کی جو مشابت ہے، اور دوسری جو عورتوں کی مشابت کے علاوہ جو مرد کے اندر جو ہے وہ ایک وہ یعنی کہ تخنث پیدا ہوتا ہے، عورتوں کی وہ چیز یعنی کہ شکل وہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو یہ صرف ایک وسیلہ ہے اس تک جانے کا، اس لیے اس میں ریشم کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پینے سے منع کیا. لیکن حضرت انس کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے برتن ٹوٹا اور آپ نے کیا کیا، اس میں چاندی سے ٹانکا لگایا. اب چاندی سے ٹانکا کیوں لگایا؟ جب چاندی منع ہے تو پھر ہاں جی مقدار معمولی تھی اور صرف ایک حاجت کی حد تک. حالانکہ وہ بغیر چاندی کے علاوہ کسی لوہے کے اور کسی چیز سے ٹانکا لگ سکتا تھا، پیتل کا ٹانکا لگ سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد کہ جہاں پر صرف ایک چیز وسیلے کی حد تک ہو، وسائل جو ہے اس میں رخصت جو ہے حتیٰ کہ جہاں پر حاجت ہے وہاں پر بھی رخصت مل جاتی ہے. لیکن جو بذات خود چیز حرام ہے، جو بذات خود چیز حرام ہے اس میں اس وقت رخصت ملتی ہے جب ضرورت ہو. تو یہ اہم قاعدہ کلیہ ہمیں اس حدیث سے ملا، عرایا کی حدیث سے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر تو ہم نے کھجوروں کا پڑھا ہے. کھجوروں کے اوپر اور بھی چیزیں قیاس کی جا سکتی ہیں کہ کسی کے پاس کشمش پڑی ہے اور تازہ انگور لگے ہوئے ہیں اور یہ کشمش کے بدلے میں تازہ انگور لینا چاہتا ہے. ہاں جی، جائز نہیں ہے، جائز ہے. ہاں جی، ہاں جس طرح ماشاء اللہ بہت آپ کا جواب بہت اچھا ہے. اس نے کیا ہے کہ سعید بھائی نے کہا ہے کہ خاص اس میں اجازت ہے، یہ رخصت ہے. ایک حرام چیز، ایک ناجائز چیز میں سے ایک مستثنا قرار دی گئی ہے. اس لیے جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ مخصوص اجازت ہے، صرف مخصوص حالت میں اجازت ہے، اور جو مخصوص حالتوں میں اجازتیں ہوتی ہیں اس پر قیاس نہیں کی جاتی. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محقق علماء کا قول ہے کہ یہ جائز ہے. یہ جائز ہے اسی کیفیت میں، جو کیفیت کھجور کی ہے، اگر اسی طرح کی کیفیت اور بھی کو ہو تو جس طرح اس میں رخصت ہے اس میں بھی رخصت ہونی چاہیے. کیونکہ اسلام دو ایک طرح کی چیزوں میں فرق نہیں کرتا. شریعت جو ہے ایک ہی طرح کی دو چیزیں ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے. کہ فرض کرو بھی ایک آدمی چاہتا ہے کہ تازہ کھجور کھائے، اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں تازہ انگور کھانا چاہتا ہوں، تو کیا فرق دونوں میں؟ ایک ہی چیز ہے دونوں کی. تو اگر کھجور کے اندر اجازت مل سکتی ہے تو اس میں اجازت ملنی چاہیے، اس میں رخصت ہونی چاہیے. تو اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض محقق علماء کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اجازت ہے، جس طرح کھجور میں اجازت ہے. اس طرح انگوروں میں تین ہے، یہ انجیر ہوتا ہے، یہ بھی اس طرح خشک بھی ہوتا ہے، تر بھی ہوتا ہے، تازہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہر اس طرح کی جو چیزیں جو خشک اور تر ہوتی تازہ ہوتی ہیں اور جو سودی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں تو ان میں اس چیز کی اجازت ہے، رخصت ہے. تو نہ کہ صرف جو ہے وہ کھجور کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ بعض علماء نے جنہوں نے کھجور کے ساتھ خاص کیا ان کی دلیل اس لحاظ سے قوی ہے کہ چونکہ حرام میں سے ایک ناجائز چیز میں رخصت دی گئی ہے اور رخصت کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اس میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ پڑھا تھا ہم نے. اس کے بعد اگلا دیتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں تو ذکر آیا ہے کیل کا، ماپ کا. وسق، چونکہ وسق کا تعلق ماپنے سے ہے، اور اگر وزن ہو تو اس کا بھی وہی حکم ہے. یعنی آج کل چونکہ بہت سی چیزیں جو سابقہ زمانے ماپی جاتی تھی آج کل ان کا وزن ہے، تو وزن کا بھی وہی حکم ہوگا جو ماپنے کا ہے. جی ہاں، اگلی حدیث پر کون پڑھے گا؟ عبد الرحمان پڑھیے.
حتی یبدو لها البائع والمبتاع اگلی حدیث پڑھے ساتھ. ہاں جی. آہتہ. ہاں جی ترجمہ پڑھیے اس کا. ترجمہ پڑھیے. اگلی حدیث پڑھیے ساتھ. زہوہا تحمار. ہاں جی جی ہاں. ان دونوں حدیثوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ترجمہ پڑھیے. ترجمہ پڑھا اس کا. ترجمہ پڑھیے. پھر نہیں یا زرد رنگ کا، اور پھر لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے. سرخ کا ہو جائے یا زرد ہو جائے، یعنی کہ پہلے سرخ ہو پھر زرد ہو. کیونکہ کچھ سرخ ہوتے ہیں کچھ زرد ہوتے ہیں. وہی کھجوروں کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پر، کھجوروں کی بات زیادہ چل رہی ہے. تو یہاں پر یعنی پہلے ہم نے عرایا کا پڑھا ہے، اب جو دوسرے ہم نے جو چیپٹر میں پڑھا ہے باب میں بیع الاصول والثمار، کہ پھلوں کا بیچنا اور پھلوں کا جو ان کے درختوں کا بیچنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو عبداللہ بن عمر کی پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا جب تک ان کے پکنے کا جو انداز ہے وہ واضح نہیں ہو جاتا. بیچنے والے کو بھی اس سے منع کیا اور خریدنے والے کو منع کیا. بیچنے والے کو بیچنے سے، خریدنے والے کو خریدنے سے منع کیا. اور اب جب پوچھا جاتا کہ یعنی کہ اس کے پکنے کا یا اس کے صلاح ہونے کا، اس کے صحیح ہونے کا انداز کیا ہے، آپ میں کہ جب اس کی جو آفت ہے ختم ہو جائے. اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ، اور یہ واقعی چیز ہے کہ پھل جب لگتا ہے سب سے پہلے پھول لگتا ہے، پھول لگنے کے بعد وہ پھر ایسا پھل کی شکل میں آنا شروع ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا جاتا ہے. بڑا ہونے کے بعد ایک وقت تک پہنچنے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے اندر پکنے کے جو ہے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اچھا، یہ سارا جو مرحلہ ہے اس میں زیادہ تر پھل کب گرتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں. پھول کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی بالکل پھل جب لگنا کے شروع ہوتے ہیں اس وقت گر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کی آدمی وغیرہ کے ساتھ اس طرح کے اس سے بڑے ہو کر بھی گرتے ہیں. لیکن جب عموماً جو ہیں وہ پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عام طور پر بیماریاں وغیرہ بھی ان کو کم لگتی ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، کہ ہواؤں آندھیوں سے گرنا بھی ان کا کم ہو جاتا ہے، بہت شاد و نادر ہوتا ہے. تو یہ معنی ہے حتی تذهب آہتہ، کہ اس کے جو پرافتیں اس طرح کی چیزیں آنے والی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور ختم ہو کب ہوتی ہیں؟ جب وہ، اس لیے حضرت انس کی جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح کیا گیا کہ وہ یعنی کہ سرخ ہونے شروع ہو جائیں یا زرد ہونا شروع ہو جائیں، یعنی اس میں پکنے کی علامتیں شروع ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے آپ نے اس سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہ اس حالت میں اگر بیچے گا آدمی تو خریدنے والے کو ان کا نقصان ہو، خریدنے والے کو نقصان ہو، کوئی آفت ایسی چیز بیماری پڑے کہ وہ سارا پھل ضائع ہو جائے اور وہ پھر جو ہے اس کو نقصان ہو. اور اس حالت میں بیچنے والے کو کیا ہوگا؟ فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کا جو اس نے جو بیچا ہے اس کو واپس لینا پڑے گا. آگے حدیث ہم پڑھیں گے کہ اس کو سودا کینسل کرنا پڑے گا. اگر فرض کرو کسی نے باغ بیچا، پہلی بات تو بیچنے منع ہے کیونکہ یہاں پر نہیں ہے، ممانت ہے اسی چیز پر. اور ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے کہ جس چیز کے متعلق خاص طور پر ممانت ہو وہ اس کا سودا کرنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی وسیلہ ہے، بتاتے خود منع نہیں ہے، تو وہ چیز جائز ہے، اگرچہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، اس کو کینسل کرنے کی اجازت ہے، لیکن سودا صحیح ہوگا، سودا یعنی ہو سکتا ہے.
اور سودا نافذ کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو چیز جس کے متعلق جو ممانت ہے بذات خود اس عقد کے متعلق ممانت ہے تو وہ عقد ہی ناجائز ہوگا۔ تو چنانچہ عقد ہی ناجائز ہے۔ اگر کسی نے پھلوں کے اندر پکنے کی یہ چیزیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنا پھل بیچ دیا تو پھر جو ہے وہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض حالات میں جائز ہے۔ وہ کب ہے؟ جب جو ہے وہ پورا باغ ہی بیچتے، درخت بھی ساتھ بیچتے، یعنی پھل کے ساتھ درخت بھی ساتھ ہی بیچ دے تو پھر جو ہے وہ جائز ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس شکل میں بیچے کہ اس کو فوری طور پر کاٹا جائے، اس کو فوری طور پر کاٹا جائے تو پھر جائز ہے۔ یعنی فرض کرو پھل لگا ہوا ہے، پکنے کے قریب ہے، کھجور ہے، انگور ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، پکنے کے قریب ہے تو اس کو بیچتے ہیں اس شرط پر کہ تم نے اس کو ابھی کاٹنا ہے۔ اچھا، اس وقت کاٹ کے کیا فائدہ لے گا؟ اسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی دوائی میں استعمال کرنا ہو، اس نے کھجور کو اس کیفیت میں، اس انگور کی اس کیفیت میں، یا پھل کے اس کیفیت میں اس کو کسی اسے دوائی میں استعمال کرنا ہو، ممکن ہے کوئی اس کو جانوروں کو کھلانے کی ضرورت ہو۔ جس طرح کے بعض اوقات کھیتی جو ہے پکنے سے پہلے، پکنے کے قریب ہوتی ہے، پکنے سے پہلے جو ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے کہ بھی یعنی کہ روڈ بنانا ہے، کچھ کسی کو چارہ چاہیے فرض کرو، اس لیے وہ چارے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو فوری طور پر کاٹنے کی شرط پر بیچا جائے تو پھر جائز ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے جس طرح بتایا ہے کہ اس کو درختوں کے ساتھ بیچنے کی اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگرچہ یہ دوسرا مسئلہ جو درختوں کے ساتھ بیچنے والا، اس میں پھر بھی وہ قباحت باقی ہے، سمجھے نا؟ لیکن اصل یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ اگر اس کو فوری کاٹنے کی شرط پر بیچا جائے تو پھر وہ جائز ہے، لیکن اگر فوری کاٹنے کی شرط نہیں ہے تو پھر وہ ناجائز ہے۔ کس لیے کہ فوری کاٹنے کی شرط ہے تو پھر میں بعد میں بیچنے والے اصل میں منع کیوں کیا گیا کہ بعد میں فرض کرو اگر پہلے بیچ دیا جاتا اور بعد میں کوئی آفت مصیبت سے جو ہے وہ کسی وجہ سے پھل گر جاتا، ضائع ہو جاتا، تو پھر بیچنے وغیرہ خریدنے والے کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہوتے، معاملات پیدا ہوتے۔ لیکن اگر فوری کاٹنے کا مسئلہ ہے تو اس میں ایسی چیزیں پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس حالت میں اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ حضرت انس کی حدیث میں یہ پتہ چلا کہ پھلوں کے پکنے کی اس کا یعنی کہ نشانی کیا ہے، کیا کب جو ہے آپ پھل جو ہے بیچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اس میں سرخی یا زردی پیدا ہو جائے، لیکن یہ سرخی زردی ان پھلوں کے اندر جس میں سرخی زردی آتی ہے، خصوصاً کھجور کے اندر۔ آگے ہم پڑھیں گے انگور کے حوالے سے کہ اس میں آپ میں کہ جب اس میں سیاہی پیدا ہو جائے، کیونکہ کچھ انگور کالے ہوتے ہیں، پہلے انگور کیا ہوگا؟ سبز ہوگا، اور ہر پھل شروع میں کب ہوگا کہ کیسا ہوتا ہے؟ سبز ہوتا ہے۔ سبز ہونے کے بعد جب اس کی رنگت بدلنا شروع ہوتی، کسی بھی رنگت میں کیوں نہ ہو، خربوزہ فرض کرو کیا ہوگا؟ پہلے سبز ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زرد ہونا شروع ہو جائے گا، سمجھے نا؟ تو اس لیے جب اس کے اندر جو ہے وہ اس کی رنگت بدلنا شروع ہو جائے۔ لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ جو جن کی رنگت نہیں بدلتی، تربوز ہے فرض کرو وہ سبز ہی رہتا ہے، اور بھی اس طرح کے پھل ہیں۔ آم ہے فرض کرو، آم بعض اوقات تو زرد ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ سبز ہی رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے پکنے کا جو انداز ہے وہ صرف ایک نہیں ہے، وہ ہر پھل کے لحاظ سے مختلف ہے، ہر پھل کے لحاظ سے مختلف اس کا انداز ہوتا ہے۔ بعض کے رنگت سے پتہ چل جاتا ہے کہ پکنے کے قریب ہو رہا ہے، بعض کے نرم ہونے سے، پہلے سخت ہوتا ہے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض کے ذائقے سے، یعنی آپ کو اب نہ تو رنگ سے پتہ چل رہا ہے اور نہ پھل کو ہاتھ لگانے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کو کاٹ کر کھائیں گے تو اس کے ذائقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی، کیونکہ جب تک وہ کچا ہوتا ہے اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے عام طور پر، یا پھیکا ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر مٹھاس پیدا ہونی شروع ہو جائے، وہ پھل کا جو ذائقہ ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب پکنے کے قریب ہو رہا ہے۔ ہاں خوشبو بھی ہے، خوشبو بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے یعنی کہ یہاں پر صرف ایک مثال دی گئی ہے، حضرت انس کی حدیث میں صرف ایک مثال دی گئی ہے، تو جو کہ رنگت کی تبدیلی کی، تو رنگت کا تبدیل ہونا ضروری، بعض کو رنگت کا تبدیل ہونا ہے، بعض کو خوشبو ہے، بعض اوقات اس کا ذائقہ ہے، بعض اس کے نرمی سختی ہے، یہ ساری چیزیں اس کی یعنی پکنے کی جو دلیلیں ہیں۔ تو اس وقت اس کو بیچا جا سکتا، اس سے پہلے نہیں بیچا جا سکتا۔
اچھا، اس میں ہمیں اچھا دوسری چیز یہ بھی، کیا سارے باغ کے پھل پکے یعنی اس حالت میں ہو تو تب جو ہے اس کو بیچا جائے گا؟ اگر تو آپ کسی خاص درخت کا سودا کرتے ہیں تو اس درخت کی کیفیت ہے، اس درخت میں فرض کرو کھجوروں کا درخت ہے، ایک دو کھجوریں ان کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی، پیلی ہونا شروع ہو گئی یا لال ہونا شروع ہو گئی، تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اس کے اندر پکنے کا معاملہ آ گیا، اگرچہ باقی ساری کھجوریں ابھی تک سبز ہیں۔ اگر پورے باغ کی کیفیت ہے، پورا باغ ہے، تو اس باغ میں پھر دیکھا جائے گا کیا ساری درخت ایک ہی جنس کے ہیں، کیونکہ یعنی بعض اوقات کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یہ کھجور کسی اور قسم کی ہے، دوسری کھجور کی ہے، یہ اجوا ہے، یہ برہی ہے، یہ سکری ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، سمجھے نا؟ اور کھجور اپنی قسموں کے اعتبار سے کیا ہے، ان کے پکنے کے یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اگر تو پورا باغ ایک ہی قسم کی کھجوروں کا ہے تو پھر تو کسی ایک یا دو درختوں پر، چند درختوں پر وہ پکنے کے جو آثار نظر آ گئے ہیں تو اس سے پورے باغ کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی الگ الگ قسمیں ہیں تو پھر ہر قسم کا پکنا، ہر قسم کو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ فرض کرو اجوا کھجور ہے، اس کے درختوں کے اندر پکنے کے آثار نظر آ گئے تو اجوا کھجور کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ سکری ہے، اسی باغ میں کچھ سکری کے درخت ہیں، تو جب ان کے اندر یہ چیز آئے گی تو اس لحاظ سے اگر الگ الگ قسمیں ہیں تو پھر ہر قسم کا سودا الگ سے ہوگا جب اس قسم کے اندر پکنے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی پورے باغ کے اندر پکنے کی وہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، تحمار اور تصفار جو یہ اس کا زرد، پیلا یا زرد ہونا، اب یہ کیا اس کا نام، سرخ ہونا، اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اچھی طرح سرخ ہو جائے، اور اچھی طرح سرخ ہونے کا معنی کہ واقعی ہی پکنے کے قریب ہو جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر سرخی آنا شروع ہو جائے، اچھی طرح سرخ ہونا نہیں بلکہ اس کے اندر سرخی آنا شروع ہو جائے۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ پکنے سے کافی دیر پہلے، کیونکہ سرخی آنا کافی دیر پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایسا ایسا سرخ ہوتا ہے یا ایسا ایسا پھل جو ہے وہ زرد ہوتا ہے اور پھر جا کے پکتا ہے۔ تو اس میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اگر اس کے اندر سرخی آنا شروع ہو جاتی ہے یا اچھی طرح سرخ ہو جائے، اور جو صحیح ہے زیادہ قریب جو ہے وہ پہلا ہے کہ جب اس کے اندر سرخی یا زردی آنا شروع ہو جائے تو اسی سے وہ جو وہ جائز اس کا خریدنا اور بیچنا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث پڑھیے، وہ بھی تقریباً اسی سے متعلق ہے۔ طاہر بھائی آپ پڑھیے۔ ہاں جی، انس رضی اللہ عنہ کی اس کے بھی راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو سیاہ رنگ اختیار کرنے سے پہلے اور دانے کو سخت ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کھجوروں کے حوالے سے ہم جو انگوروں کا اپنے کھجوروں کا ذکر آئے ہیں، انگوروں کا وہی حکم ہے کہ کھجوروں میں صرف پیلے زرد ہونے کا، یہاں پر کیا ہے وہ سیاہ ہونے کا، اور وہ بھی وہ انگور جو سیاہ ہوتا ہو، بعض انگور سفید رہتے ہیں، سفید ہوتے ہیں تو ان کی رنگ بدلنا، اور ان بیع الحب حتی یشتد، کہ اناج جو ہے جب تک اس کے اندر سختی آنا شروع ہونا ہو جائے اس وقت تک اس کو بیچنے سے منع کیا۔ وہ بھی اسی لیے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی آفت اس طرح کی چیزیں اس کو تباہ کر سکتی ہے، اس کو یعنی کہ خراب کر سکتی ہیں، اور جب دانہ پکنا شروع ہو جائے، پکنے کے قریب ہو جائے، سخت ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے عام طور پر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے جو سابقہ پڑھا ہے عرایا میں، کھجوروں کے حوالے سے یا انگوروں کے حوالے سے، انگوروں پر اس کو قیاس کیا گیا ہے، یہ تین پر، تو کیا کھیتی بھی اس پر قیاس کی جا سکتی ہے؟ کسی کے پاس پرانے جو پڑے ہیں اور وہ جو لگے ہیں کھیت کے اندر پکنے کے قریب ہیں، اس کا دانہ سخت ہو رہا ہے، تو اس کے بدلے میں سودا کرنا، ہاں کیا چیز کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ افضل بھائی کو پوچھیے ستو کیسے بنتے ہیں؟ اصل جو صحیح ستو ہے نا وہ اس جو سے بنتے ہیں، جو پکنے یعنی کہ بالکل خشک ہونے سے پہلے ان
اس کے کھیتی کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کر پھر اس کو جو ہے وہ بھونا جاتا ہے، اصل ستو اس کے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اگر دیکھا جائے جہاں تک حاجت کی ضرورت، حاجت کا معاملہ ہے، وہ یہاں پر بھی ہے. جو رطب کی حاجت تھی تازہ کھجور کے کھانے کی، وہ یہاں پر، بلکہ ممکن کہنے والا کیا کہے کہ اس کی حاجت اور اس سے بڑھ کر ہے. ہاں جی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. کس لیے؟ کہ اس کا جو اندازہ لگانا خرچ جو ہے وہ واضح ہے. کھجور سامنے نظر آ رہی ہے، کھجور وہاں پر سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا اندازہ لگانا آسان ہے، اور اندازہ کافی تقریبی ہو سکتا ہے. اگر اندازہ لگانے والا کوئی ماہر آدمی ہے تو بہت باریکی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعی یہ 1 من کھجور جو اپنے آپ کی پرانی کھجور ہے، اس درخت پر جو کھجور لگی ہے پکنے کے بعد، وہ خشک ہونے کے بعد 1 من رہے گی. اس کا اندازہ لگانا کافی حد تک جو ہے وہ یعنی کہ صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اناج جو ہے یا فصل جو ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ کھجور سامنے ہے، اس کا دانہ سامنے ہے، جبکہ یہ پردے کے اندر ہے، سٹوں کے اندر ہے، بالیوں کے اندر ہے. چاہے وہ چنا ہو، دال ہو، سمجھے نا، کوئی بھی چیز ہو، وہ اندر ہے، سامنے نظر نہیں آ رہی. اب اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، سمجھے نا، کس میں ہے کس میں نہیں ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مجہول ہیں. اس لیے یہاں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہے بھی اس کو یعنی کہ اگر وہ کھجوروں کا اوپر قیاس کیا جائے، کھجوروں میں یہ حکم ہے تو یہ فصل کے اندر بھی، اناج کے اندر بھی ہو، تو یہاں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ یعنی جب تک دانہ پکنا نہ شروع ہو جائے، سخت نہ ہو جائے، اس وقت تک بیچنا منع ہے. لیکن اس سے پہلے کب بیچ سکتے ہیں؟ کہ جب آپ کو کاٹنے کی شرط پر، اس کو کاٹنے کی شرط پر اگر بیچا جائے تو چاہے ابھی دانہ نہ بھی لگا ہو، لگ بھی گیا ہو، بالکل کچا ہو، تو تب بھی اس کو بیچا جا سکتا ہے، کاٹنے کی شرط پر ہو. تو اس کے لحاظ سے اس کو دیکھیں. اگلی حدیث لے لیں، اس کے بعد میرا خیال ختم کرتے ہیں اس کو. ہاں جی، اپنے ریاض بھائی آپ پڑھیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو بیت من اخیک ثمرا فصابته جائرة ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخیک بغیر حق. رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے اور اسے کوئی آفت اور مصیبت پہنچ جائے تو تیرے لیے اس سے کچھ بھی وصول کرنا حلال نہیں. بغیر کسی حق کے اپنے بھائی کا مال کیسے حاصل کرے گا؟ مسلم. اس کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات کے مقابلے میں قیمتیں وضع کرنے کا حکم دیا ہے. جی ہاں، اس حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا پھل بیچا، باغ بیچا، باغ کا پھل اس کو بیچا آپ نے، اور بیچا ظاہری بات ہے جب جو شرط ہے ذکر ہوئی کہ اس کے پکنے کے آثار نظر آنے کے بعد، اس کے پہلے بیچا تو وہ سودا ہی ناجائز ہے، کینسل کیا جائے گا. لیکن پکنے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اس کے بعد اس کو بیچا، اور پھر اس کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی آسمانی آفت، کوئی اولے پڑ گئے، کوئی اس طرح کی آندھی طوفان ایسا آیا کہ جس سے وہ باغ تباہ ہو گیا، پھل تباہ ہو گیا، پھل سارا ضائع ہو گیا، اکثر حصہ ضائع ہو گیا اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے تم بیچنے والے کو حکم دیا کہ جس نے اس پھل کو خریدا ہے اس سے اس کی قیمت نہ لے، اس کی قیمت نہ لے. کس لیے؟ اب میں کہ کیوں اپنے بھائی سے ناحق طور پر قیمت لیتا ہے. اور اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو آفتیں مصیبتیں ہیں ان کو جو ہے یعنی کہ معاف کرنے کا، ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی کہ ان کی قیمت نہ لینے کا حکم دیا. اب یہ حدیث جو ہے ہم اگر صاحب کا جو پڑھ کر آئے ہیں اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں ایک اشکال نظر آتی ہے، مشکل نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ الخراج بالضمان. جزاک اللہ خیر. کیا معنی الخراج بالضمان؟ یاد ہونا چاہیے آپ کہ جس کے پاس ملکیت ہو جاتی کسی چیز کی وہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے.
یعنی اس کے جو پرافٹ ہے، اس کا جو فائدہ اس چیز کا اس کے لیے ہے، جو اس کا نقصان اس کے سر پہ ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی مجھ سے، سودا ہمارا پکا ہو گیا، مکمل ہو گیا، قیمت ادا کر دیا آپ نے، ہر چیز ہو گئی، اب گاڑی آپ کے پاس ہے، گاڑی کا جو نقصان ہوتا ہے، جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، سبھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اصل جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں خرید و فروخت کے اصول میں سے۔ لیکن یہاں پر اس کے معاملہ کچھ دوسرا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے باغ خرید لیا، باغ پورا نہیں خریدا، باغ کا پھل خریدا، فرض کرو آم کا باغ ہے، مالٹے کا کچھ بھی ہے، اور میں نے آپ کو بیچا اس وقت جب وہ اس میں پکنے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی سودا جو ہے ہمارا وہ شریعت کے مطابق ہے، شرطوں کے مطابق ہے، لیکن خریدنے کے بعد اس کے اوپر کوئی آسمانی آفت اس طرح کی آئی کہ جس سے وہ پھل تباہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیچنے والے کو کہ وہ خریدنے والے سے اس کی قیمت نہ لے، اگر لے چکا ہے تو اس کو واپس کرے۔ اب کہنے والا کہے گا بھی جب اس نے خرید لیا تو اس کے ذمہ میں آ گیا، اس کی ضمانت میں آ چکا ہے، تو جس طرح گاڑی میری ضمانت میں آنے کے بعد میں اس کا ذمہ دار تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، تو اسی طرح اس پھل کا بھی خریدنے والے ذمہ دار بن گیا ہے، تو یہاں پر بیچنے والے کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہاں جی، اختلاف تو ہوگا، ہاں، کیونکہ یہ آسمانی آفت ہے، سمجھا؟ یہ آسمانی آفت ہے جس وجہ سے جو ہے اس کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر فرض کرو آسمانی آفت نہیں ہے، کسی اور وجہ سے، ہاں، چور آ گئے، چوروں نے اس کے باغ کو یعنی کہ سارا پھل اتار کے لے کے فرض کرو، تو کیا وہ مال کی طرف لوٹے گا؟ بیچنے والے کی طرف نہیں، وہ چوروں کو پکڑے گا۔ ہاں، اگر بیچنے والے کو چور پکڑنا آسان ہے تو وہ بیچنے والے کے حوالے کر دے گا، تو جان اور چور جان، سمجھے نا؟ یہاں پر یہ کر سکتا ہے کہ بیچنے والے سے پیسہ لے لے اور بیچنے والا جو وہ چوروں کو پکڑ لے، کیونکہ باغ اس کا ہے، باغ اصل میں اس کا مالک بیچنے والا ہے، یہ صرف اس کا پھل اتارنے والا تھا بس، سمجھے نا؟ تو اس لیے یعنی یا دوسری شکل میں کوئی ایسے لوگ آ گئے، ایسے لوگوں نے اس کے پھل تباہ کر دیے کہ جن سے وہ لے نہیں سکتا، مثلا فوج، ہاں، فوج بعض اوقات ہاں فوج تباہ کرتی ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اب وہ ان سے لے نہیں سکتا، ہاں جی، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، باغوں کو تباہ کر دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بیچنے والے کی طرف لوٹے گا، کیونکہ یہ بھی آسمانی آفتوں کی طرح ہے، فوج کے تباہ کرنا بھی آسمانی آفتوں کی اس پر قیاس کیا جائے گا، لیکن جہاں پر ایسے لوگوں کا معاملہ ہو کہ جن سے وہ لے سکتا ہو، چاہے وہ چور ہوں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوں، تو وہ یا خود کرے گا یا پھر بیچنے والے کے حوالے کر دے گا، تو یہاں پر حکم جو خاص عام جو یعنی کہ خرید و فروخت کے اصولوں سے ہٹ کر جو ہے وہ کیوں ہے کہ آسمانی آفت ہے۔ اب آسمانی آفت ہے تو آپ یعنی کہ اس میں اصل نقصان کس کا ہے؟ یعنی اگر بیچنے والے جو خریدنے والا سبھی اس پر ڈالا جائے تو اصل نقصان اس کا ہے، بیچنے والے کا پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں، کیونکہ باغ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی بہت اس کے باغ کو پھل لگنے تک اس کی جو محنت ہوئی ہوگی، تھوڑا بہت خرچہ ہوا ہوگا، وہ تو ہوا ہوگا، لیکن زیادہ نقصان کس کا ہے؟ خریدنے والے کا۔ اگر اس کو ہم ساری تاوان اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو تب اس کا نقصان ہے، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کے نقصانات کو جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم دیا اور اس میں پیسہ یعنی وصول نہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر اس میں بشرطے کہ خریدنے والے کی کمی کوتاہی نہ ہو، یعنی کہ اس نے پھل کو چھوڑ دیا ہے یا پھل اتار سکتا تھا اور اس نے اتارا نہیں، چھوڑے رکھا تاکہ وہ آفت ایسی آئی کہ وہ پھل تباہ ہو گیا، یعنی پھل اتارنے کے قابل ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے نہ اتارا اس کو، یا اور اس طرح کی اس کی کمی کوتاہی رہی جس وجہ سے پھل تباہ ہوا، یا بیماری پھیل رہی تھی اور اس نے اس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی سپرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرنے کا کوئی اس نے انتظام نہیں کیا، تو یہ اس طرح کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس پر پھر وہ مالک کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یعنی اس حدیث میں جو ہے اسلام کے جو یعنی عدل کا تقاضا جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہونا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔